دیکھا گیا ہے کہ آپ مدنی چینل پر ہر نیک اور جائز کام سے قبل اچھی نیتوں کا ذہن عطا فرماتے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ اخبار پڑھنے کی اچھی نیتیں عطا فرمائیں۔ اخباروں میں غیبتوں کا سلسلہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے میں اخبار پڑھنا کیسا ہے؟ دعوت اسلامی کی یہ ویب سائٹ کھلی ہے، اس پر مدنی چینل اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ میری امیر اہل سنت سے یہ عرض ہے کہ ہم مدنی اخبار کی خوشخبری کب سنیں گے؟ بابا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کون سا اخبار پڑھتے ہیں؟ مدنی اخبار کی خوشخبری کب سنیں گے؟ آپ کون سا اخبار پڑھتے ہیں؟ ان دونوں کو ملا لیتے ہیں اپنے۔ میرا جواب ہو گیا۔ کون سمجھا میرا جواب؟ سمجھ گئے تو بولو تو پتا چلے۔ باپا ہم اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ گئے ہیں۔ ہاں جو جیسا سمجھاؤ کہ نہ مدنی اخبار نکلے نہ میں پڑھوں اخبار۔ اخبار کم پڑھنے جیسے یار، یعنی میں تو اخبار سے بہت ڈرتا ہوں۔ عام طور پہ اخبار میں عورتوں کی تصویریں جو ہوتا ہے وہ کم ہے۔ اب فلمی اشتہارات ہوتے ہیں، ایکٹریس گندی عورتیں نکھار کر سجا کر پورا آدھا پیج بھر دیتے ہیں، پورا پیج بھر دیتے ہیں ان کی تصویروں سے، اور پھر وہی پوچھا ہے غیبتوں کی خبریں، تہمتوں کی خبریں، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی خبریں، اور خدا جانے کیا کیا بھرا ہوتا ہے آج کل کے اخباروں میں اکثر۔ تو اخبار پڑھنے کی نیتیں تو کیا بتاؤں میں یار، اخبار سے بچنا جو ہے نا، اخبار میں گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یعنی میں اخبار پڑھنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا، کسی کی مطلب عزت کسی نے لے لی، گناہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ شرعی ثبوت کا تو ہمارے ہاں بس اللہ نصیب کرے وہ دور کے حقیقی شرعی ثبوت کی صورت بنے، شرعی ثبوت ہوتا نہیں ہے، لیکن اس عورت کی عزت ایسی اچھالی جاتی ہے ہمارے ہاں، بار اس کی تصویریں دی جاتی ہیں، جو پکڑا گیا اس کی تصویریں دی جاتی ہیں، اور شرعی ثبوت نہیں ہوتا اخبار والوں کے پاس کہ واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے، اور ایسے یہ بدنام کیے جاتے ہیں کہ ان کی نسلیں بھی بیچاری جو ہے نا شاید یہ سر نہیں اٹھا سکیں گی، وہ اتنی بدوائیں دیتی ہوں گی۔ جس کا بھائی ہے، جس کا بیٹا ہے، جس کا باپ ہے، جس نے ایسا کام کیا، ان کی کتنی بے عزتی ہوتی ہوگی۔ اچھا پھر اس نے ایسا کام کیا، یہ تو الزام ہے، کیا نہیں کیا یہ رب جانے، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا۔ تو اب اگر کوئی ایسا کام کرے بھی تب بھی، اور پکڑا بھی گیا، چلو کسی نے دیکھ لیا کہ بھئی فلاں نے ایسا گندا کام کیا، یا اس کو پتا چل گیا، تو یہ بتائیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کون سا ڈھول پہنیں گے؟ چھوٹا بڑا؟ تو ڈھول پہننا نہیں ہے، نقارہ پہننا نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ تم کسی کے عیب چھپاؤ گے تمہارے عیب اللہ چھپائے گا، ہے نا مضمون حدیثوں میں نا، تم اگر کسی کا عیب کھولو گے قیامت کے دن تمہارے عیب کھول دیے جائیں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیں تو مسلمانوں کے عیب چھپانے کا حکم ہے، تو اس لیے جو اخبار یہ کرتے ہیں نا، یہ آخرت میں کیا جواب دیں گے جو ایسا کرتے ہیں، جو بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو یوں میں جو صحیح بات عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی خبریں، طرح کی خبریں جن کا شرعی ثبوت نہیں ہوتا اور جس کی کوئی شرعی مصلحت نہیں ہوتی بدنام کرنے کی، بعض صورتوں میں بدنام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتی۔ تو یہ بہرحال اس کی تفصیلات کے لیے وہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، اس کا نام ہے اخبار کے بارے میں سوال جواب۔ اس کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی اس میں معلومات ہیں۔ یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے، گھول کے پی لینا چاہیے، اتنا اہم ہے۔ اخبار والوں کو بھی پڑھنا چاہیے، صحافیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اخبار بیچنے والوں کو بھی پڑھنا چاہیے، سب کے لیے تو مدنی پھول ہے کہ ان کو کیا کیا کرنا ہے۔ میرا بس چلے نا پاپا، تو دنیا بھر کے جتنے اخباروں کی زبانیں ہیں نا، ان ہر زبان میں اس کا ہونا چاہیے ترجمہ، اور ہر اس ترجمے کے اخبار کے ساتھ یہ ایک رسالہ جانا چاہیے، اور یہ اخبار جس کے پاس اس دن جا رہا ہے نا، اس شخص کے ہاتھ میں یہ رسالہ اخبار سمیت چلا جائے، پہلے وہ رسالہ پڑھ لے، اس کے بعد اخبار پڑھے اگر پڑھنا ہے تو۔ یہ میرے جو ذہن تھا نا وہ میں نے عرض کر دیا۔ خوف خدا والا اخبار کو دیکھے گا، ہٹاؤ ادھر سے،
پہلے جوان لڑکیوں کی تصویریں تو مس ورلڈ کی تصویر، تو خدا جانے کیا کیا اس میں یہ لوگ ڈالتے ہیں اس کی کشش کے لیے. جن برائیوں کا آپ نے بھی بیان کیا نا بابا، مطلب ایک تو تصویر، فلمی اشتہار یا جو بھی اس طرح کے، لیکن اس وقت جن مدنی پھولوں کا آپ نے بیان کیا، عیبوں کا یا جو بھی رسوائی کا، بغیر تحقیق کا، غالباً ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ کروڑوں اخبار بین، اخبار پڑھنے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ کہا اتنے 10 15 25 سال ہو گئے، کبھی اخبار پڑھتے ہوئے اس شرعی نقطہ نظر کی طرف آپ کی توجہ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے شاید یہ کروڑوں اخبار پڑھنے والے کہیں گے نہیں کبھی اس پر سوچا تو تھا نہیں، ہم تو ڈھونڈتے تھے کہ آج کیا ہوا ہے. تو یہ عیب کھولنا، عیب بیان کرنا، عیب پڑھنا، اس کی شرعی تحقیق، اس کی ایتھنٹیکیشن، ان تمام کے متعلق طبیعت و سوچ ہو تو نا، بلکہ یہ ہوا اخبار بند. اب جو اخبار بند ہونے کے بعد جو آفس میں بیٹھ کے تبصرہ ہوگا وہ اس خبر پہ تبصرہ ہو رہا ہے. اب جو اس خاندان کے جو کمزوریاں اور برائیاں مزید بیان کی جائیں گی، اور جو اس کے اوپر یہ اب مزید اپنی جو زبانی اخبار چلا رہے ہوں گے نا، اس کی تو گنتی نہیں ہے، تفصیل ہی الگ ہے نا. جی ہاں جی. ان کو تو بالکل اب وہ اور مطلب کہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، یہ اخبار والا سوچے کہ اگر اس کی بہن بھاگ جائے یا اس کی بیٹی بھاگ جائے، کچھ بھی نہ کرے، اور یہ اخبار میں آ جائے کہ بھائی وہ اخبار کا فلاں مالک ہے نا، اس کی بیٹی بھاگ گئی کسی آشنا کے ساتھ، کیا یہ اپنے اخبار میں یہ خبر چھاپے گا کیا؟ جب یہ اپنے اخبار میں نہیں چھاپ رہا تو جس کی چھاپ رہا کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ اتنا ہی آدمی سمجھ لے تو سمجھدار ہو تو سمجھے نا. خالی قلم پکڑنے سے سمجھدار تھوڑی ہو جا سکتا ہے. یا انگلش میں 1 2 3 اور ABCD بولنا شروع کر دے تو کوئی سمجھدار اس کو تھوڑی بولتے ہیں. سمجھدار وہ ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے سے شرم و حیا رکھتا ہے. قیامت کی پیش نظر ہوتی ہے جس کے، اندھیری قبر کی وحشت جس کے تصور میں ہوتی ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے. باقی اب پڑھا لکھا کیا دھول پڑھا لکھا ہے. قرآن تو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے پڑھا لکھا. نماز میں کتنے فرض ہیں تو اس کو مطلب کبھی سنا نہیں اس نے، پڑھا لکھا ہے، FA میں چلا گیا ہے، لیکن اس کو مطلب جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتی. یہ اس کو کوئی پڑھا لکھا بولیں گے آپ؟ ہوشیار بولیں گے، سمجھدار بولیں گے؟ سمجھدار وہ ہے جس نے اللہ اور رسول کے احکام کو سمجھ لیا، جس نے قرآن و حدیث کی اہمیت کو سمجھ لیا، جس نے اسلام کی روح کو سمجھ لیا، وہ سمجھدار ہے. باقی کوئی سمجھدار نہیں ہے دنیا میں. دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے سمجھدار پڑھا لکھا ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو سمجھدار یا پڑھا لکھا جو میں کہہ رہا ہوں، کوئی مسلمان اس کو اپیل نہیں کر سکتا. ورنہ سمجھدار تو آپ کو پتا چور بھی ہوتا ہے. چور اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ہم کو چوری نہیں کرنا آتی، وہ اتنا سیانا ہوتا ہے کہ چوری کس طرح کرنی یہ اس کو معلوم ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو سمجھدار بولتا نہیں ہے. اسی طرح ڈاکو سمجھدار بھی ہوتا ہے، وہ دلیر بھی ہوتا ہے. کیسا دلیر ہوتا ہے؟ تو ان کو کون عقل مند کہے گا؟ بیوقوف ہے اپنی کیونکہ اس لیے بیوقوف ہے کہ آخرت کو برباد کر رہے ہیں، دنیا کو تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں. تو اس لیے ان کو عقل مند نہیں کہتے. عقل مند وہی ہے جس کی سمجھ میں اسلام کے احکام آ گئے، جس کی سمجھ میں میرے آقا کی سنتیں آ گئی، وہی سمجھدار، وہی عقل مند. اللہ ہم کو سمجھدار بنا دے. تو بہرحال یہ کہ اخبار والے ناراض نہ ہو. میں نے اخبار کس طرح چلانا چاہیے شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی بھی نشاندہی کر دی ہے، اس رسالے میں کی گئی ہے. تو اس کو پڑھ لیجئے اور اس طرح آپ اخبار چلائیے اگر چلا سکتے ہیں تو. باقی آج کل کے تقریباً اخبار جو ہے نا وہ جس طرح کے ہوتے ہیں، اس میں میرا خیال تبصرے کی حاجت نہیں ہے. بڑھ چڑھ کر چٹکلے دینے ہی پڑتے ہیں ان کو تاکہ اخبار بکے. تقریباً سب کا پھر بھی احتیاطاً میں 100% کہنے سے احتیاط کرتا ہوں. جو پڑھتا ہے اس کو میں گناہ گار نہیں کہتا، لیکن یہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں گناہ گار ہوں یا ثوابدار ہوں. اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.